عزیزان اسلام پر 100 سال تک موت طاری رہنے کا واقعہ سنیں گے اور ان کے گدھے کا زندہ ہونے کا معجزہ بھی سنیں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید بننے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل جب گناہوں اور فسق و فجور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط فرما دیا، جس نے اپنے لشکر کے سینے کے ساتھ بیت المقدس پر سخت حملہ کیا، بنی اسرائیل کے تقریباً تیسرے حصے کا قتل عام کیا اور باقی لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیز اور صدر دانیال علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت بچے تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام ایک دن اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے سلسلے میں بستی سے نکلے اور بیت المقدس سے گزرے، جو تباہ کن منظر پیش کر رہا تھا اور انتہائی ویران تھا، اور تلاش کے باوجود آپ علیہ السلام کو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈرات کا رخ کیا اور اس میں داخل ہوئے۔ آپ کے پاس انجیر اور انگور ٹوکری میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام جس گدھے پر سوار تھے، آپ نے اسے باندھا اور کھانے پینے کے پھل وغیرہ اپنے پاس رکھے اور آستانے کے لیے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ساتھ ہی اس ویران وجار بستی کے متعلق سوچنے لگے اور آزادی تعجب انسانوں کی بوسیدہ ہڈیوں کو ڈھانچوں کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ رب تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندہ فرمائے گا۔ کیا شان و قدرت ہے کہ ان ہڈیوں میں پھر سے زندگی دوڑے گی۔ یہ سوچتے ہوئے آپ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں موت کو 100 سال کے لیے آپ علیہ السلام پر طاری فرما دیا۔ 300 سال کے دوران وقت نصر کی موت کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہوئے۔ بیت المقدس اصل تو نو تعمیر کی گئی اور یہ بستی دوبارہ آباد ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے تسلسل میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے عزیزانے اور ان کے گدھے پر موت طاری رکھی، انہیں لوگوں کی نگاہوں سے معفی رکھا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کی روح صبح کے وقت قبض فرمائی گئی تھی اور جس وقت آپ علیہ السلام کی روح لوٹائی گئی وہ شام کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو، تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، یہی 1 دن یا 2 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں یہاں 100 سال ہو چکے ہیں۔ عزیز علیہ السلام نے اپنے ارد گرد دیکھا، ان کے کھانے پینے کی چیزیں سڑ گئی تھیں اور آپ علیہ السلام کا جسم بالکل ٹھیک تھا، جبکہ جس گدھے پر سوار تھے ان کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا اور گدھے کی منتشر ہڈیاں بحکم الہی آپس میں آ کر مل گئیں۔ پھر آپ نے سلامی کے سامنے ان ہڈیوں کو رگوں اور پٹھوں کا لباس پہنا دیا گیا۔ ہڈیوں پر گوشت آیا، گوشت پر جلد اور جلد پر بال اگائے۔ پھر فرشتے نے حکم الہی اس کے گلے میں روح پھونکی اور گدھا انا پنا سر جس وقت موت طاری ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام 40 سال کے تھے۔ دوبارہ زندہ ہونے پر بھی آپ علیہ السلام 40 سال ہی کے تھے۔ اپنے گدھے پر سوار ہوئے آپ علیہ السلام جب اپنے شہر واپس پہنچے، آپ کا شہر بالکل بدل چکا تھا۔ نئی تعمیرات ہو چکی تھیں اور نئے چہرے نظر آ رہے تھے جو ان 100 سالوں کے دوران پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام پر موت طاری ہوئی تھی تو آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال تھی، جبکہ اب وہ 118 سال کا ہو چکا تھا۔ خاندان کے دیگر افراد، آپ کے بیٹے پوتے وغیرہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام جب اپنے گھر میں
داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لونڈی جو اب 120 سال کی ہو چکی تھی ایک کونے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور چلنے پھرنے سے معذور ہو چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا عزیز کا گھر یہی ہے؟ عزیز کا نام سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ اتنے عرصے کے بعد کسی کی زبان پر عزیز کا نام آیا ہے، اسے تو گم ہوئے 100 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ میں ہی عزیز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 100 سال تک موت طاری کر رکھی تھی، اب دوبارہ زندہ فرما دیا ہے۔ بوڑھی عورت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا یقین نہ آیا اور وہ کہنے لگی اگر واقعی تو عزیز ہے تو پھر تمہاری دعا قبول ہوتی تھی۔ تم جس مریض اور مصیبت زدہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اسے ہاتھ جب اٹھ جاتے تھے تو اس کو وہ مل جاتا تھا۔ اب تم میری بینائی کے لیے دعا کرو تاکہ میں دیکھ لوں اور پہچان سکوں کہ تم عزیز ہو کہ نہیں۔ چنانچہ عزیز علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بینائی کے لیے دعا فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس عورت کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اس کی بصارت لوٹ آئی۔ پھر عزیز علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کی عظم سے کھڑی ہو جا۔ ایک کہنے کی بات ہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھی عورت صحت مند توانا کھڑی ہوئی اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ عزیز علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ ہی عزیز ہیں۔ پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بیٹوں اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس لائی تو کسی کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عظیم شخص ہے جو 100 سال پہلے گم ہو چکا ہے اور اب اتنے عرصے گزرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر لوٹ آیا ہے۔ گھر والوں کو اس تعجب اور تیار کی اور بے یقینی کا دیکھ کر بوڑھی عورت نے کہا میں نے بتا دیا کہ یہ عزیز ہے، عزیز کی دعا میری بینائی لوٹ آئی ہے اور میں معذور تھی اور اب میں چلنے لگی ہوں، کوئی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد عزیز یہ دونوں کے کاندھوں کے درمیان سے بال نما چاند کی شکل میں تھے۔ عزیز علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاندھے دکھائے تو اسی طرح موجود تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ عزیز تو توریت کا محافظ تھا، اگر یہ عزیز ہے تو توریت سنائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مطالبے پر لفظ بلفظ تمام توریت سنا دی اور اسے دوبارہ تحریر فرما دیا۔ پھر آپ کے اہل خاندان میں سے ایک شخص بولا کہ عزیز کے والد نے بخت نصر کے مظالم کے خوف سے توریت کے نسخے کہیں دفن کر دیے تھے، ان نسخوں کا علم سوائے عزیز کے اور کسی کو نہیں۔ اگر آپ عزیز ہیں تو پھر اس جگہ کی نشاندہی کیجیے۔ چنانچہ عزیز علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہنچے اور توریت کے مدفون اس کے خود گھر برآمد کر لیے گئے۔ ان لوگوں نے آپ کی تحریک کردہ نسخوں کو مدفون نسخوں سے ملا کر دیکھا تو لفظ بلفظ وہی پایا، اس میں کوئی غلطی نہ پائی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عزیز علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں۔ اسی دوران آسمان سے شہاب ثاقب ٹوٹے، ان کی روشنی خارج ہوئی جو عزیز علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ چنانچہ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھا وہ واقعہ جس میں حضرت عزیز علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گدھے پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید